الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ پہلی مرتبہ فیس بک کے ذریعے آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہمارے بغداد بھائی، اور ماشاءاللہ یہ کاوشیں فرماتے رہتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے جتنے الحمدللہ شعبہ جات ہیں، جتنے ذرائع سے دعوت اسلامی دین کی خدمت کر رہی ہے، ان میں سے یہ ایک بہت اہم اور بہت ہی مؤثر ذریعہ ہے جس کے ذریعے بہت دین کا کام کیا جا سکتا ہے۔ اچھی نیتوں کے ساتھ اسے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ عمل بھی نیکی کے کاموں میں شمار ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک، بڑی مشہور حدیث مبارک آپ نے بارہا سنی ہوگی اور مدنی چینل پر بڑی کثرت کے ساتھ دہرائی بھی جاتی ہے، اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے۔ تو کوئی بھی کام کرے اس سے پہلے اچھی نیت کر لینی چاہیے۔ جو جائز کام ہے اس سے پہلے اچھی نیت کریں گے، نیکی کی نیت کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کا ثواب ملے گا، اور عبادت کے کام میں جتنی نیتیں کر لیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ ابھی تو ماشاءاللہ ابھی شروع ہوا اور یہ میرے خیال میں پتہ نہیں کیا لائکس آ رہی ہیں، تو ابھی آپ جو سوال کرنا چاہیں، جو پوچھنا چاہیں، جس موضوع پر کلام کرنا چاہیں ارشاد فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل جو ہو سکا انشاءاللہ جواب بس کریں گے۔ تو یہ الحمدللہ اسے پازیٹیو استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ آج کا یہ ہماری یہ حاضری ہے، یہ اس کے علاوہ جو بھی ہے، اسے جتنا مثبت استعمال کریں گے اتنا فائدہ ہوگا۔ وقت انسان کی بہت ہی قیمتی متاع ہے، قیمتی سامان ہے۔ جتنا اسے اچھا استعمال کیا جائے، جتنا اسے اس کے صحیح جگہ پر استعمال کیا جائے اتنا ہی مناسب ہے۔ سونے کو جو ہے وہ گھر کے برتنوں میں استعمال نہیں کیا جاتا، برتنوں کے لیے مٹی کے برتن بھی چل جاتے ہیں، اسٹیل کے، لوہے کے بھی چل جاتے ہیں۔ سونے کی جو قدر و قیمت ہے اسے اس کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے۔ وقت جو ہے یہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، یہ جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ وقت بذات خود جو ہے یہ اس طرح کی جتنی مادی اشیاء ہیں ان سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو اس قیمتی وقت کو جتنے اچھے کاموں میں ہم استعمال کر سکیں اتنے ہی اچھے کاموں میں استعمال کرنا چاہیے۔ اور آپ ایک مرتبہ ذہن بنا لیں گے کہ آپ نے اسے پازیٹیو استعمال کرنا ہے، مثبت کاموں میں استعمال کرنا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے اور آپ کو اس کی راہیں بھی سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی۔ اس طرح کے خاص طور پہ انٹرنیٹ ہے، یہ وہ کام ہے کہ جسے دنیا کے جس بد سے بدترین کام میں استعمال کرنا چاہیں اس میں بھی کر سکتے ہیں، اور جتنے اچھے سے اچھے کام میں استعمال کرنا چاہیں اس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا ہی استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی سوالات ہو تو ارشاد فرمائیے۔ سلیمان رضا برکاتی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ ایک نوجوان ہے، وہ کماتا بھی ہے اور اس کی عمر شادی کی بھی ہو گئی، لیکن گھر والے شادی نہیں کرتے اور اس پہ حاجت بھی ہے شادی کی، اور اس پر نکاح فرض ہے، واجب ہے، کیا حکم ہے اس کی؟ نکاح کے جو فرض، واجب، سنت موقدہ یا اور دیگر اعتبار سے جو احکام ہیں اس میں ہر بندہ اپنی کیفیت کو بذات خود سمجھتا ہے۔ دیکھیں یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑا سینسٹیو میٹر ہے۔ نکاح کی جو فرضیت کی صورت ہے، فرض، واجب اور سنت موقدہ کی صورت میں عرض کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کے اعتبار سے ہر کوئی اپنی حالت پہ غور کر لے۔ نکاح فرض اس صورت میں ہوتا ہے جب کسی آدمی کو اس بات کا یقین ہے کہ اگر میں نکاح نہیں کروں گا تو میں گناہ کبیرہ میں پڑ جاؤں گا، بدکاری میں پڑ جاؤں گا۔ جسے اس بات کا یقین ہے اس پہ فرض ہے کہ نکاح کرے، کیونکہ اس سے بچنا نکاح پر موقوف ہے، لہذا نکاح کرنا اس پہ فرض ہو جائے گا اگر کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے۔ اور بھی بعضوں کا ذرائع ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ جو روزوں کی کثرت ہے، بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کرنا ہے، اسی طرح اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا ہے، کچھ اوراد و وظائف ہیں، لا حول شریف کی کثرت کرنا، اور اپنی توجہ کسی بھی غلط خیال اور تصور سے ہٹا کے رکھنا، تو یہ بھی وہ ذرائع ہیں کہ جس سے طبیعت کے اندر جو ایک ہیجان ہوتا ہے اس میں کمی آتی ہے۔ اگر یہ ذرائع استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ کرنی چاہیے، خیر نگاہوں کی حفاظت تو ہمیں ویسے ہی کرنی چاہیے، لیکن اگر ایک آدمی سمجھتا ہے کہ یقیناً وہ گناہ میں پڑ جائے گا، گناہ کبیرہ میں پڑ جائے گا، تو پھر نکاح کرنا فرض، اور اگر اس کا ظن غالب ہے کہ گناہ میں پڑے گا تو پھر اس پر نکاح کرنا واجب ہے۔ اور اگر ایسی کیفیت نہیں ہے، نہ اس کی فرض والی کیفیت، نہ گناہ میں پڑنے کا یقین ہے، نہ ظن غالب ہے،
تو اب بلا وجہ نکاح نہ کرنے پر اڑے رہنا جی میں نے نہیں کرنا. جیسے بعض لوگ محبت ٹوٹ گئی تو بیٹھے ہوئے جناب اب میں نے زندگی میں شادی نہیں کرنی, بھلے تقاضا دل کے اندر موجود ہے لیکن اب وہ کسی نقصان کی وجہ سے کوئی پرانی محبت رسوا ہو گئی اس کی تو وہ پکے ہو کے بیٹھ گئے اب جب میں نے شادی کرنی ہی نہیں. تو اب ایسی صورت ہے یہ خلاف سنت موقدہ, ایسی صورت میں نکاح کرنا سنت موقدہ ہے. اب یہ جو انہوں نے کہا کہ گھر والے راضی نہیں ہو رہے تو دیکھیں ان کو حکم شرعی بتا دیں اور اپنی کیفیت جو مناسب الفاظ میں بیان کر سکتے وہ بیان کر دیں. تو اب ان کا بہرحال ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے بچے کی اس بات پر توجہ دے اور اس کو جو ہے اسے یعنی اسے اس کی شادی کر دیں. اس طرح کی چیزوں میں خام خواہ کی بعض اوقات نہ کھینچا تانی اور اس کو ڈیلے کرنے کی صورت ہوتی ہے جس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا, پھر گھر والوں کی عزت بھی جاتی ہے اور بہت کچھ چلا جاتا ہے. تو لہذا اس میں دونوں کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ایسے موقع پر اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے. تہذیب الحسن محمد ہیں, کہہ رہے ہیں میں سعودیہ عرب میں ہوں, مجھے بتائیے کہ میں وہاں سے کیا صدقات کر سکتا ہوں. کیا صدقات کر سکتے ہیں؟ دیکھیں صدقات کرنا تو کوئی مشکل نہیں ہے, بینک اکاؤنٹس آج کل موجود ہے, آن لائن بینکنگ موجود ہے, تو آپ دعوت اسلامی کا جو اکاؤنٹ نمبر ہے وہ لیں اور اپنا اکاؤنٹ نمبر تو ٹرانسفر کر دیں, یعنی جتنی بھی رقم دینا چاہیں آپ اس میں دے سکتے ہیں. تو دعوت اسلامی کی جو اکاؤنٹس ہیں اکاؤنٹ نمبرز ہیں ان کی تفصیلات لیں, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے اوپر بھی موجود ہے, www.dawat-islami.net اس کے اوپر بھی یہ موجود ہے. مدنی چینل کے اوپر بھی اس کی پٹی چلتی رہتی ہے, تو اس کے ذریعے آپ کر لیں, ورنہ کسی مبلغ سے یہاں پر فیضان مدینہ کا نمبر لے کے اس سے رابطہ کر لیں تو اس کے ذریعے جو بھی ڈونیشن کی صورت ہو سکتی ہے وہ کر لیجیے. انشاءاللہ ہماری ٹیم اسلام بھائی سے رابطہ کر لے گی. عثمان عالم بھائی کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک کو بغیر وضو زبانی پڑھا جا سکتا ہے. قرآن پاک کو بے وضو زبانی پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. حالت جنابت جو ہے ناپاکی کی حالت اس میں نہیں پڑھ سکتے, اور بے وضو ہیں تو زبانی پڑھنے میں حرج نہیں ہے. بے وضو قرآن پاک چھونا منع ہوتا ہے, پڑھنا منع نہیں ہوتا ہے. محمود الحسن بھائی کہہ رہے ہیں کہ گرین پگڑی کا ذکر کہیں نہیں ملتا, تو کہیں قرآن پاک ہو, حدیث مبارکہ ہو یا کوئی صحابہ کی دلیل ہے تو ہمیں بتائیں. آیت تو مجھے بھی ابھی تک نہیں ملی سبز پگڑی کی, لیکن حدیث مبارک کا جہاں تک تعلق ہے تو صحابہ کرام کے بارے میں روایتیں موجود ہیں, تفسیر کی کتابوں میں بھی ہیں اور حدیث کی کتابوں میں بھی ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت ہے کہ ایک تابعی نے فرمایا کہ میں نے صحابہ کرام کو اس حال میں پایا کہ ان میں بعض سفید رنگ کے امامے باندھتے تھے, بعض سیاہ رنگ کے باندھتے تھے, اور بعض زرد رنگ کے باندھتے تھے, اور بعض سبز رنگ کے امامے باندھتے تھے. تو جب صحابہ کرام سے ثابت ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے صحابہ کرام کی پیروی کرو. تو صحابہ کرام کی پیروی کا حکم ہے اور یہ اچھے کام میں پیروی ہے. قرآن پاک کی آیت بھی ہے کہ سابقون اور اولون جو ہے, جو ایمان میں سبقت لے گئے, جو نیکیوں میں پہل کر گئے, تو وہ اور جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں نیکی کے کام میں, ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کی خوشخبری سنائی ہے. تو اب صحابہ کرام سے جب سب امامہ ثابت ہے اور یہ ایک نیکی کا کام ہے, ایک اچھا کام ہے, تو اب اس کام کے اندر جب ان کی پیروی کریں گے تو اچھے کام کے اندر پیروی کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے. قرآن کے اندر آ گیا, تو یوں قرآن پاک کے اندر بھی اس اعتبار سے یوں کہہ لیں کہ یہ چیز موجود ہے کہ صحابہ کرام کے اچھے کام میں پیروی کریں, اور صحابہ کرام اور امامہ پہننا اچھا کام ہے. اور صحابہ کرام سبز امامہ باندھتے تھے, سبز امامہ باندھتے تھے, امامہ بدنا اچھا کام ہے, صحابہ نے باندھا ہے, صحابہ کی پیروی کا اللہ نے حکم دیا, نیکی کے کاموں کے اندر ان سے اللہ راضی ہوتا ہے, تو ثبوت تو ہو گیا. اسلامی بہن ہے, ان کا سوال ہے کہ سوشل میڈیا پر کافی تصویروں اور ویڈیو پر لکھا ہوتا ہے کہ کوئی کافر ہی ہوگا جو اسے آگے شیئر نہیں کرے گا, تو اب ایسی ویڈیو کو ہم آگے شیئر کریں یا نہیں کریں؟ یہ بڑے سخت الفاظ ہیں, اس طریقے سے کہہ دینا کہ معاذ اللہ کوئی کافر ہی ہوگا جو اسے آگے شیئر نہیں کرے گا. ایسی چیزوں کے بارے میں میں یہ عرض کروں گا کہ جس کی طرف سے ایسا آئے اسے سمجھانے کا میسج کر دیں, اسے بول دیں کہ آپ جس طرح کی بات کہہ رہے ہیں یہ بڑی سخت بات ہے, مسلمان کے لیے اس طرح کے لفظ استعمال کرنا اور کسی بات کے اوپر اس طرح کی بات کرنا یہ ناجائز ہے, یہ دل آزاری کا سبب بھی بن سکتی ہے, اور بالکل اس سے بچیں. اور اگر کوئی ضروری نہیں ہے, کوئی بہت ہی ایسی کوئی بات نہیں ہے تو اسے آگے کرے ہی نہ, بلکہ یہ جو اتنا حصہ ہے میسج کا وہ تو کبھی بھی نہ کریں.
اچھا پازیٹیو میسج جتنا ہے اگر وہ اوپر ہے اور نیچے والا حصہ اس میں نہیں آتا تو اچھا میسج ہے تو آگے کرنا چاہیں تو کر دیں، لیکن اس طرح کے جملے پر مشتمل میسج کو آگے کسی بھی صورت فارورڈ نہ کریں۔ رانا مبشر ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی صبح کی فجر کے لیے نماز کے لیے اٹھاتا ہے کسی کو اور وہ اس اٹھانے میں اس کی اپنی فجر رہ جاتی ہے تو ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم؟ ایسے شخص کے بارے میں یہ حکم ہے کہ جو دوسرے کو کنویں میں گرنے سے بچاتے خود ہی چھلانگ مار دے، تو اپنے خود پہلے اپنی جان بچائے گا اس کے بعد دوسروں کو بچائے گا۔ پہلے اپنی نماز کا خیال رکھنا ضروری ہے، دوسرے کو نماز کا کہنا یہ اس سے آگے کا معاملہ ہے، یعنی یہ پہلے یہ ہے کہ آدمی خود اپنے فرض کی ادائیگی کما حقہ کرے، جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھنا شریعت نے واجب کیا ہے جماعت پائے، فرض ادا کرے۔ اب اس کو پانے کی صورت میں اب اگر دوسرے کو بھی جگا سکتا ہے، پتہ دوسرے کو کوشش کرے گا اور اس کے باوجود بھی جماعت میں شرکت کر لے گا، نماز کو ٹائم میں پڑھ لے گا، تو پھر تو دوسروں کو جگانے کی کوشش کرے، ورنہ دوسرے کے پیچھے اپنی نماز خراب کر دینا تو یہ تو سوائے حماقت کے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور شرعاً جائز بھی نہیں ہے، گناہ ہے، نماز چھوٹی تو گناہ ہی ہوا، گناہ کبیرہ ہوا۔ عبدالرحمان بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کیا پرندوں کو قید میں رکھنا جائز ہے؟ پرندوں کو قید میں رکھنے سے مراد یہ کہ گھروں میں جیسے پرندے رکھے جاتے ہیں پنجرے کے اندر، کیج کے اندر اسے رکھتے ہیں، اس میں شرعاً حرج نہیں ہے۔ حلال پرندے رکھیں یا حرام پرندے، حرام پرندے سے جیسے یہ کوا ہے، اس طرح کے پرندے جن کا گوشت کھانا حرام ہے انہیں بھی رکھ سکتے ہیں۔ جو حلال پرندے ہیں، طوطا ہے، چڑیا ہے، کبوتر ہے، انہیں بھی رکھنا جائز ہے، لیکن شریعت نے اس میں بڑی تاکید کی ہے کیونکہ دانے پانی کا خیال رکھنا فرض ہے۔ حدیث مبارک کے اندر ہے کہ دانے پانی کا اس کا بہت زیادہ خیال رکھو، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا گیا کہ 70 مرتبہ اس کو دانہ پانی پیش کرو، یعنی پرندے کے سامنے یا جانور کے سامنے 70 مرتبہ پانی پیش کرو۔ اتنا خیال رکھ سکتے ہیں تو اب رکھ سکتے ہیں، اب پرندے گھر میں پال سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر ان کی دیکھ بھال میں حرج ہوتا ہے، پرندے بیچارے بھوکے پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر ان کا رکھنا جائز نہیں ہے۔ اسلامی بہن ہیں، کہہ رہی ہیں کہ ویسٹرن ممالک سے ہیں، میں نے اپنے بچوں کو اسلامک اسکول بھیجنا ہے، لیکن وہ اسکول دوسرے فکر والوں کے ہیں، تو مجھے ان کے پاس بھیجنا چاہیے یا نہیں؟ ان کے پاس نہیں بھیجنا چاہیے، اور ایسی صورت میں ہوم ٹیوشن، ہوم اسکول جسے مغربی ممالک میں کہا جاتا ہے کہ گھر میں ہی تعلیم کا انتظام کیا جاتا ہے، اسے اختیار کیا جائے۔ اسکول کی جو حالت ہے اسے دیکھ لیں، کیا وہ سمجھ آتی ہے، اور وہاں جو اس کی ریزرویشنز ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو بھی شریعت کے مطابق فیصلہ ہے وہ لیں۔ ہوم ٹیوشن اور ہوم اسکولنگ جو ہے اس کا بہت مناسب حل ہے۔ ملک اویس ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ٹیلی فون اور انٹرنیٹ پہ نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ٹیلی فون اور انٹرنیٹ پر نکاح کی شرعی حیثیت دیکھیں، نکاح اگر تو ٹیلی فون پر یا انٹرنیٹ پر یوں ہو کہ ادھر سے لڑکا بولے کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور اتنے مہر پہ، ادھر سے لڑکی کہ میں نے قبول کیا، پھر تو نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ جو ایجاب ہے، آفر ہے کسی اور جگہ سے، اس مجلس میں نہیں ہے، جہاں پر وہ موجود ہے اس مجلس میں نہیں ہے۔ اور نکاح کی شرط ہے کہ ایجاب و قبول دونوں ایک مجلس میں ہوں، ایک ہی جگہ پر ہوں، وہ وہیں پر ایجاب و قبول ہو۔ لیکن یہ اتنا پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے، اس کا بڑا آسان سا حل ہے، آسان سا حل کیا ہے؟ مثال کے طور پہ لڑکی کے پاس 2 بندے موجود ہیں، 2 مرد ہیں، اس کا بھائی ہے، اس کا باپ ہے، یا اس کے 2 بھائی ہیں، جو بھی 12 افراد موجود ہیں، 2 مرد موجود ہیں، یہ 1 مرد 2 عورتیں موجود ہیں۔ لڑکا لڑکی کو کہے کہ میں نے تمہیں ہی اس کا وکیل کیا کہ میرا نکاح تم اپنے آپ سے پڑھا لو، یا لڑکی دوسری جگہ تھی تو لڑکی لڑکے کو بول دے کہ میں نے تمہیں ہی وکیل کیا کہ میرا نکاح تم اپنے آپ سے پڑھوا لو۔ اب لڑکا ان گواہوں کی موجودگی میں اتنا بول دے گا کہ میں نے اتنے مہر پر فلانا بنت فلاں، یعنی فلاں لڑکی جس کے والد کا نام فلاں ہے، میں نے اپنا نکاح اس کے ساتھ کر لیا۔ تو اب گواہ موجود ہیں، 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں، اور ان کے سامنے اس کا اتنا جملہ بول دینا جو ہے وہ کافی نکاح ہو جائے گا۔ وہیں سے ایک جگہ سے ایجاب اور قبول، دوسری جگہ سے یہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر جس مجلس میں گواہ موجود ہیں اور وہاں لڑکا یا لڑکی موجود ہیں، وہاں کسی کو اگر وکیل بنا لے، یا خود نکاح جس سے کرنا اسی کو وکیل بنا لے، اور وہ اگر ایجاب و قبول کے جملے بول دے تو اس سے نکاح ہو جاتا ہے۔ یہ طرح پیچیدہ نہیں ہے۔ دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کر کے اگر اس کا فتویٰ حاصل کر لیں تو
وہ فتویٰ لکھا ہوا مل جائے گا نا تو اس کو سمجھنے میں ذرا آسانی ہو جائے گی، ورنہ جتنا میں نے جواب عرض کیا یہ کافی ہے، اسے اگر 2-4 مرتبہ سن لیں گے تو بات پوری سمجھ آ جائے گی۔ کہہ رہے ہیں کہ آج کل ایک رواج ہے کہ لڑکی کو رخصت کرتے وقت سر پہ قرآن پاک کے سائے میں اس کو رخصت کیا جاتا ہے، اسلام اور شریعت میں کیسا ہے؟ شریعت میں جائز ہے، قرآن و حدیث میں کہیں اس سے منع نہیں کیا گیا۔ قرآن پاک اللہ کی بابرکت کتاب ہے، قرآن کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ھذا ذکر مبارک انزلناہ، یہ بڑا برکت والا ذکر ہے، ہم نے اسے نازل کیا۔ تو اب قرآن برکت والا ہے، یہ قرآن ہی فرما رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اب قرآن کی برکتیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا یوں کر کے برکت حاصل کرو، یوں کر کے نہیں کرو، ایسا نہیں فرمایا۔ تو قرآن کی برکتیں اسے چھو کر بھی حاصل ہوتی ہیں، اسے دیکھ کر بھی حاصل ہوتی ہیں، اسے پڑھ کر بھی حاصل ہوتی ہیں، اس پر عمل کر کے بھی حاصل ہوتی ہیں، اسے سر کے اوپر رکھنے سے بھی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے سے اس کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہے، بندہ جیسے اللہ سے گمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے معاملہ فرماتا ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ سے بندے نے یہ گمان کیا کہ میں قرآن سر پہ رکھوں گا یا قرآن کے سائے کے اندر اپنی بیٹی وغیرہ کو گزاروں گا، دلہن کو گزاروں گا تو برکت ہوگی، تو انشاءاللہ اللہ عز و جل برکت ہی عطا فرمائے گا۔ شریعت کے اندر اس کی ممانعت نہیں۔ ہاں یہاں پر 1-2 چیزوں کا خیال ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جس نے قرآن پاک سر کے اوپر رکھنا ہے کہ جس کے نیچے سے گزرنا ہے، اگر وہ ڈائریکٹ قرآن پاک کو چھو رہا ہے، ڈائریکٹ قرآن پاک کو چھو رہا ہے تو پھر اس کا باوضو ہونا ضروری ہے، وہ باوضو ہو اور اس پر غسل وغیرہ کی اسے حاجت نہ ہو، باوضو ہوگا تو قرآن چھونے کی اجازت ہوگی، تو لہذا وہ باوضو چھوئے۔ ہاں غلاف کے اندر ہے تو پھر اب اسے بے وضو بھی چھونے کی اجازت ہے کہ وہ غلاف کو چھو رہا ہے، قرآن پاک کو نہیں چھو رہا۔ تو یہ ہے، پھر یہ ہے کہ ایک افراتفری ہوتی ہے، تب اس میں پیٹھ بھی نہ ہو کہ جناب وہ سارا ریلا گزر رہا ہے اور قرآن پاک کبھی کسی کی پیٹھ کے پیچھے آ رہا ہے، کبھی کسی کی پشت کے پیچھے آ رہا ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جو آداب ہیں قرآن پاک کے ان کا لحاظ کریں، ان کا خیال کریں۔ اب اگر قرآن پاک کے سائے میں گزارتے تو بڑی اچھی رسم ہے، بڑی اچھی رسم ہے، برکت والی رسم ہے۔ قرآن پاک کے ساتھ کسی نہ کسی اعتبار سے تعلق ہونا چاہیے۔ سب سے بڑا تعلق تو ہے قرآن پاک پر ایمان لا کر اسے پڑھنے کا اور اس پر عمل کرنے کا، یہ قرآن پاک سے ہمارا سب سے بڑا تعلق، ایمان، تلاوت اور عمل۔ اب اس کے علاوہ قرآن پاک کو چومنا، چھونا، رکھنا، سر پہ رکھنا، سر کے نیچے سے گزارنا، یہ ساری قرآن پاک سے برکتیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، تو بہت اچھی بات ہے، برکتیں حاصل کرنی چاہیے۔ اجاز خان ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میلاد صحابہ نے نہیں منایا، اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ صحابہ کرام نے تو قرآن پاک بھی اس طرح نہیں چھاپا جس طرح ہمارے یہاں موجود ہے۔ صحابہ کرام نے اس طرح مضبوط میناروں والی مسجدیں بھی نہیں بنائی جیسے آج کل بنائی جاتی ہیں۔ صحابہ کرام نے حدیث کی کوئی کتاب اس طرح نہیں لکھی جس طرح آج لکھی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے سیرت النبی کانفرنس بھی نہیں کی جس طرح آج کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے اس طرح مدرسے بھی نہیں بنائے جیسے آج بنے ہوئے۔ صحابہ کرام نے مدرسوں میں نصاب بھی سیٹ نہیں کیا تھا جس طرح آج ہے۔ صحابہ کرام سالانہ امتحان بھی نہیں لیا کرتے تھے جس طرح آج لیا جاتا ہے۔ تو جب یہ سارے کام جائز اور سارے ہی کرنا ہے تو میلاد شریف تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا بیان ہے، نبی کا میلاد ہے۔ نبی کا میلاد تو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش سے پہلے کے حالات، پیدائش کے وقت کے حالات، آپ کی بچپن کے حالات، آپ کو صندوق میں ڈال کے دریائے نیل میں ڈال دیا، یہ سارے میلاد موسیٰ علیہ السلام قرآن میں ہے، میلاد عیسیٰ علیہ السلام قرآن میں ہے، میلاد یحییٰ علیہ السلام قرآن میں ہے، میلاد ابراہیم علیہ السلام قرآن، میلاد آدم علیہ السلام قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی کا پتلا بنایا، اس میں روح پھونکی، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا۔ میلاد آدم قرآن میں، میلاد موسیٰ قرآن میں، میلاد عیسیٰ قرآن میں، میلاد یحییٰ قرآن میں، تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی کوئی پرابلم ہے؟ تو جب سب کا جائز ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے میں کیا حرج ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میلاد کا بیان کیا۔ پیر کو روزہ رکھتے تھے، عرض کی یا رسول اللہ پیر ہی کا روزہ کیوں؟ فرمایا میں پیدا ہوا تھا، پیر کے دن میں پیدا ہوا تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام جب خود فرما رہے کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا تھا اور اس دن آپ روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور اپنے میلاد کو بیان بھی کر رہے ہیں، تو الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کریں گے اور نبی پاک علیہ السلام کے طریقے پر عمل کریں گے۔ اب آپ غور کر لیں، نبی پاک علیہ السلام پیر کا روزہ رکھتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ پیدا ہوئے۔ تو صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام کی پیروی کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ صحابہ کرام کے بارے میں تو سب کو پتہ ہے نا کہ نبی پاک علیہ السلام کا جو کام نہیں بھی سمجھ آتا تھا وہ اس پر بھی عمل کرتے تھے۔ جیسے صحابہ نبی پاک علیہ السلام کسی درخت کے نیچے سے جھک کے گزرے تو صحابہ کرام بھی جھک کے ہی گزر رہے۔ نبی پاک علیہ السلام کسی جگہ قیام کیا تھا، اب وہ سفر کے اندر جو ریسٹ ہاؤس ہے وہ کسی اور جگہ بنا ہوا، صحابہ کرام پھر اسی جگہ جایا کرتے تھے۔
تو نبی پاک علیہ السلام جو کرتے تھے صحابہ کرتے. اب مجھے یہ بتائیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیر کا روزہ رکھتے تھے, یہ تو حدیث میں آ گیا نا, پیر کا روزہ رکھتے. اب یہ بتائیں کہ صحابہ بھی نبی پاک علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے پیر کا روزہ رکھتے ہوں گے یا نہیں رکھتے ہوں گے؟ کیا حسن ظن ہے صحابہ کرام کے بارے میں؟ رکھتے ہوں گے. اگر وہ روزہ رکھتے تھے تو نبی پاک علیہ السلام تو پیر شریف کا روزہ رکھ رہے کہ میرا میلاد ہے, تو صحابہ کرام کون سی نیت سے رکھتے تھے کہ آقا کا میلاد ہے؟ تو صحابہ کرام جب نبی پاک علیہ السلام کے پیر شریف یوم ولادت کا روزہ رکھتے ہیں جو ہمارا ان کے بارے میں حسن ظن ہے, تو بتائیے صحابہ نے میلاد منایا یا نہیں منایا؟ اگر منایا ہے تو چلو پہ سارے ہی مناؤ, پھر کیا مسئلہ ہے؟ عثمان اقبال ہیں, کہہ رہے ہیں کہ پسند کی شادی کرنا کیسا ہے؟ پسند کی شادی کا لفظ جو ہے نا بڑا وسیع لفظ ہے. پسند کی شادی کا اچھا مفہوم بھی ہے, برا مفہوم بھی ہے. پسند کی شادی کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ لڑکا لڑکی آپس میں جناب آنکھ مٹکیاں کرتے ہیں اور باغوں اور پہاڑوں میں جا کے ملاقاتیں کرتے ہیں اور جناب فیس بک پہ لگے ہوئے, نیٹ پہ لگے ہوئے, واٹس ایپ پہ لگے ہوئے, فون پہ لگے ہوئے, اور اب گھر والوں کے گلے میں انگوٹھا دیا ہوا شادی کراؤ. لڑکی بھی بولی ادھر ہی شادی کرنی ہے. ایک یہ بھی پسند کی شادی ہے. ایسی پسند کی شادی ہے تو اب خود غور کر لیں کہ یہ کیسی ہے, یہ غلط ہے, بالکل غلط ہے. ایک یہ ہے کہ کسی بھی جائز ذریعے کو اختیار کرتے ہوئے اپنی پسند کو جو ہے وہ گھر والوں کو بیان کر دیا, یا جو جائز ذرائع ان کے مطابق شادی کر لی, تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پسند کی شادی جو ہے یہ تو شریعت میں پسند ہے. پسند کی شادی شریعت میں بھی پسند ہے. کیسے؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اجازت دی ہے کہ جس لڑکی سے شادی کرنی ہو اسے دیکھ لو, جسے شادی کرنی اسے دیکھ لو. کیوں دیکھ لو؟ دیکھنے سے ایک آدمی کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں شادی کروں یا نہ کروں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے سے ایک دل کے اندر پسند بھی پیدا ہو جاتی ہے, تو یہ پسند کی شادی. اسی طریقے سے قرآن پاک کے اندر فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند ہو. نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند ہوں, یہ قرآن ہے. تو اس کی شادی میں کوئی حرج نہیں ہے. بالکل بڑے اولیاء کرام کے بارے میں مل جائے گا, لیکن پسند کا معنی جو ہے وہ تھوڑا سا سمجھنے کی حاجت ہے. یہ والی پسند نہیں جو روزانہ فون پہ آدھا گھنٹہ باتیں کر کے بھنڈی توری کا حال اور کیا سالن پکا اور کیا ہوا یہ ہوا, اس طرح کی جو پسندیں ہوتی ہیں, یا باغوں میں اور جناب درختوں کے نیچے جا کے مل رہے ہیں, یا مغربی ممالک میں جیسی پسند ہے کہ 8-10 سال اکٹھے رہ لیتے, بعد میں کہتے ہیں سمجھ آئے گی چلو شادی کر لیتے ہیں. تو معاذ اللہ ایسی پسند ہے تو یہ پسند ہی حرام ہے, اور اس طرح کا طرز عمل جو ہے یہ حرام ہے. اس میں کسی مسلمان کو شک و شبہ نہیں ہو سکتا. بلال بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ گھر میں سیکیورٹی کے لیے کتا رکھ سکتے ہیں؟ سیکیورٹی کے لیے کتا جو ہے بڑا اچھا سوال ہے, کیونکہ مجھے اس سے ایک بڑا قریبی تعلق ہے اس سوال سے. وہ کیا ہے جو شریعت نے اجازت دی ہے, پہلے میں وہ عرض کرتا ہوں. حدیث مبارک میں جو گھر میں کتا رکھنے کی اجازت دی گئی ہے اس میں مین سیکورٹی ہی کو رکھا گیا. گھر کی حفاظت کے لیے, مویشیوں کی حفاظت کے لیے. جیسے پچھلے زمانے میں باڑے ہوتے تھے نا, ایک آدمی کی بہت ساری گائے ہیں, بہت ساری بکریاں ہیں, بہت سارے اونٹ ہیں, اس کے وہ حفاظت کے لیے کتا رکھا ہوا. گھر کے اندر رکھا ہوا مال و دولت ہے, تو کتا جو ہے وہ اجنبی کو دیکھ کے بھونکتا ہے تو گھر والوں کی آنکھ کھل جاتی, پتہ چل جاتا ہے. اچھا اپنی تو یہ وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے شریعت نے اجازت دی. یہ ریزن موجود ہے تو گھر میں کتا پالنے کی اجازت. اچھا اسی طرح شکار کا کتا, ایک وہ ہے شکاری کتا, شکار کرنا ہے اس کے ذریعے جائز ذریعے سے, شکاری کتا بھی چاہیے. یہ صورتیں ہیں تو کتا پالنا جائز, گھر میں رکھنا جائز. یہ نہیں ہے تو پھر کتا پالنے کی اجازت نہیں ہے, گھر میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے, گناہ. حدیث مبارک کے اندر ہے کہ جو گھر میں کتا پالے اس کی نیکیوں سے ایک قرات روزانہ کم ہو جائے گا. قرات ایک مقدار ہے, احد پہاڑ کے برابر کو بھی قرات کہتے ہیں, اور ایک ویسے مقدار ہے مقادیر کے اندر, ویٹ کے اندر ایک ویٹ ہے, یہ وہ بھی مراد ہو سکتا ہے. بعد نے فرمایا کہ یہی مراد ہوگا, رحمت الہی کی شیان شان یہ ہے. تو یہ ہے, اگر کوئی ضرورت نہیں تو پالنے کی اجازت نہیں ہے, ضرورت ہے تو اجازت ہے. لیکن دونوں صورتوں میں وہ جو کتا جائز پالنے یا وہ ناجائز ہی پالیں, ٹھیک ہے, ناجائز پالا تو گناہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن اس کے بعد بھی بہرحال کچھ تو پھر بھی شرعی احکام باقی رہتے ہیں.
کم از کم یہ خیال کریں کہ وہ کتا نہ پالیں کہ جو پڑوسیوں کی نیند حرام کر دے، ساری رات بھونکنے علاوہ کام ہی کوئی نہیں ہے اس کو، اور اس نے پورے محلے کو پریشان کیا ہوا، ہر آتے جاتے کے اوپر وہ کاٹنے کو دوڑتا ہے، بچے اس کی وجہ سے خوف زدہ ہیں، لوگ اس کی وجہ سے خوف زدہ ہیں، کتا ایسا پالا ہوا کہ پتہ نہیں کتا ہے یا جناب کیا نام ہے، شیر پالا ہوا گھر کے اندر، اتنا بڑا اونچا لمبا چوڑا کتا پال لیں گے اور گھر میں کنگال، گھر میں آئی کچھ نہیں، یا گھر میں بہت کچھ ہے لیکن حفاظت کی حاجت نہیں، حفاظت کی حاجت نہیں ہے۔ ہمارے بھی ایک محلے کے اندر اس طرح کی ترکیب ہے، میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ ہمیں بھی یہ پرابلم ہے کہ ہمارے بھی قرب و جوار میں کسی محلے کے اندر کا واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ وہاں پر بھی اسی طرح کتا تھا، تو اب وہ جو کتا تھا اس کا کام کیا تھا، جتنا میرے خیال میں ان کے گھر میں پیسہ تھا اتنا ہمارے گھر میں بھی ہوتا تھا، لیکن جو کتا بھونکتا تھا کیا مجال ہے کہ رات کو سونے دے، کیا مجال ہے کہ کسی کو شرافت سے گزرنے دے، بے خوف کسی کو گزرنے دے، تو اس طرح کتا باندھنا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو جائز صورت ہے، تب بھی اس کا خیال کرے کہ پڑوسی آپ کے پریشان نہ ہوں، بچے خوفزدہ نہ ہوں، گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو، اور ناجائز پالنا ہے تو ناجائز سے تو توبہ ہی کرے، اور بالفرض اس کے باوجود بھی شوق ہی شوق ہے پالنا ہی پالنا ہے، تب بھی لوگوں کا خیال کرے، خیال کرنا ضروری ہے۔ کافی اسرائیل بھائی حوصلہ افزائی کے میسیجز کر رہے ہیں، ہمارے شمیم بھائی ہیں ڈائریکٹر ہیں مدنی شہر کے، کہہ رہے ہیں بہت اچھا سلسلہ ہے۔ رفیق رضا ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کاش ہر ہفتے ہر روز مفتی صاحب سوشل میڈیا پر لائیو ہوں، اور کثیر اسرائیل بھائی دعا کے لیے بھی کہہ رہے ہیں مفتی صاحب ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ سوشل میڈیا پر ایک پیج ہے سے کی طرف سے میسیج موصول ہوا ہے کہ مفتی صاحب سے عرض ہے کہ وہ ہمارے حق میں دعا فرمائیں۔ جن کی طرف سے سلام ہے ان سب کی خدمت میں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ اگر کوئی کسی مشکل میں ہے اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان فرمائے، کسی کو حاجت ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرمائے، جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے، پریشان ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور فرمائے، اور جس کی جو جائز مراد ہے اللہ تعالیٰ پوری فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سب پہ کرم فرمائے۔ علی خان ہے، پوچھ رہے ہیں کہ سواد اعظم سے کون مراد ہے؟ سواد اعظم سے مراد ہے مسلمانوں کا سب سے بڑا گروہ۔ سواد کا مطلب ہوتا ہے گروہ، سواد سیاہی کو بولتے ہیں، تو گروہ کی کثرت کے اعتبار سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اعظم کا مطلب ہے سب سے بڑا، مسلمانوں کا سب سے بڑا گروہ۔ تو مسلمانوں کا جو سب سے بڑا گروہ ہے وہ اس سے مراد ہے، وہ الحمدللہ اہل سنت ہے۔ دنیا کے اندر مسلمان جہاں جہاں پر بھی ہیں، اگر ان میں ان کو دیکھیں آپ تو جو سب سے بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے وہ اہل سنت سے تعلق رکھتی ہے۔ بہت سارے ممالک تو وہ ہیں کہ جہاں پر کسی دوسرے کا اتا پتہ ہی نہیں ہے، اور کہیں کسی جگہ ہیں تو کوئی ایک آدھ جگہ تو زیادہ ہوں گے، بقیہ اتنے نہیں ہوتے۔ تو دنیا میں جو سب سے بڑی تعداد ہے وہ اہل سنت کی ہے، یہی سواد اعظم ہے جس کی پیروی کا حکم دیا گیا، اتبعوا السواد الاعظم، سب سے بڑے گروہ کی پیروی کرو۔ محمد رفیق بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ ایک جنازے کی نماز دن میں 2 دفعہ پڑھ سکتے ہیں؟ ایک جنازے کی نماز دن میں 2 مرتبہ، اس کی تو صورتیں بنے گی، اس کو یوں کہہ لیں کہ تکرار جنازہ، یعنی جنازہ بار بار پڑھا گیا۔ اب جنازہ کیا دوبارہ پڑھنے کی اجازت ہے؟ اس کی کئی صورتیں بنے گی۔ نمبر 1، جنازہ ہوا، اب دوسرا جنازہ ہوا، میت سامنے جنازہ پڑھ لیا، اب اس کا کہیں دوسری جگہ غائبانہ نماز جنازہ، میت نہیں ہے اور جنازہ ہو رہا ہے، غائبانہ نماز جنازہ۔ فقہ حنفی کے اعتبار سے غائبانہ نماز جنازہ درست نہیں ہے، یہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ فقہ حنفی کے اعتبار سے میں نے عرض کر دیا، جو سب سے بڑی فقہ ہے دنیا کے اندر، تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں۔ اب دوسرا مسئلہ، نماز جنازہ کا تکرار، اس کی صورت یوں بنتی ہے کہ ایک جگہ جنازہ پڑھا گیا اور وہاں جنازہ پڑھنے میں اس میت کا کوئی قریبی ولی موجود نہیں ہے، یہ ولی پر بھی جو مقدم ہے وہ بھی بندہ موجود نہیں، اور نہ ان میں سے کسی نے، نہ ولی کی اجازت ہے وہاں پر۔ اب جنازہ پڑھا، اب میت پہنچی اپنے گاؤں، اپنے شہر، وہاں پر جو اس کے اصل ولی ہیں، اس کا بیٹا ہے یا اس کے بھائی ہیں، وہ ہیں، انہوں نے پڑھنا ہے۔ اب اگر انہوں نے پڑھنا ہے تو وہ پڑھ سکتے دوسرا جنازہ، جب وہ پڑھیں گے تو ان کے ساتھ جنہوں نے نہیں پڑھا وہ بھی دوبارہ پڑھ سکتے ہیں، یہ ایک صورت بنتی ہے۔ باقی اگر
اس کا جو قریبی ولی ہے وہ جنازہ پڑھ چکا یا اس کی اجازت سے پڑھا جا چکا، تو اب دوسرا کوئی جنازہ نہیں پڑھ سکتا، خواہ اس کا ولی ہے یا ولی کے علاوہ ہے۔ اسی طرح ولی سے مقدم امام محلہ جس کے پیچھے یہ بندہ نماز پڑھنا پسند کرتا تھا، یہ سلطان اسلام، وہ نماز جنازہ پڑھ چکا، تو اب جنازے کے اعادے کی یعنی دوبارہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ قاسم بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے؟ تہجد پڑھ لیں اور وہ صلاۃ اللیل ہو جائے گی، رات کی نماز ہے، بقیہ تہجد کے لیے سونا شرط ہے عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے۔ تو سونے کے بعد اٹھ کر جو نماز پڑھیں گے، نفل نماز پڑھیں گے، وہ تہجد ہوگی، خواہ وہ عشاء کی نماز پڑھ کے وہ 8 بجے عشاء کی نماز پڑھی اور 8:30 بجے سو گیا، 8:45 بجے آنکھ کھل گئی، اب 8:45 بجے بھی پڑھے گا، وہ تہجد ہی ہوگی۔ لیکن اگر ساری رات جاگتا رہا تو پھر تہجد نہیں ہوگی، وہ رات کی نماز قرار پائے گی، اور وہ بھی بڑی فضیلت والی ہے، وہ بھی بڑی فضیلت والی ہے۔ رات کو نفل پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بڑی ترغیب دی ہے۔ فرض نمازوں کے بعد جو افضل نماز ہے وہ رات کی نماز ہے، تو لہذا اس کی بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے، جسے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ادا کرے۔ وقاص بھائی ہیں کہ سیکیورٹی کمپنی میں کام کرتے ہیں، سیکیورٹی کمپنی میں داڑھی رکھنے پہ پابندی ہے، کیا کہتے ہیں؟ داڑھی رکھنے کا حکم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو اور یہودیوں جیسی صورت نہ بناؤ۔ تو داڑھی کا حکم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، داڑھی منڈوانے سے منع کیا گیا ہے، اور یہ تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ تو جب نبی پاک علیہ السلام کا حکم موجود ہے، اب آقا کریم علیہ السلام کے حکم کے مقابلے میں جو کہ اللہ کا حکم ہے، نبی پاک علیہ السلام کا حکم، نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، من یطع الرسول فقد اطاع، نبی پاک علیہ السلام کے حکم کے مقابلے میں دنیا کے کسی بھی شخص کا حکم نہیں مانا جا سکتا، یہ بڑی واضح سی بات ہے۔ واسع محمود بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ سگریٹ پینے سے وضو تو نہیں ٹوٹتا، وضو ٹوٹنے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وضو تو جو ٹوٹتا ہے وہ پیشاب پخانہ، مزی، خون نکلنا، قے آ جانا، اس طرح کی جو صورتیں ہیں، یعنی بدن سے نجاست کا خروج جو ہے اس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ سگریٹ پینے سے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں یہ ہے کہ سگریٹ پینے سے منہ میں بدبو آ جائے، منہ میں بدبو پیدا ہو جائے تو اس بدبو کو زائل کیا جائے۔ بدبو زائل کیے بغیر قرآن پڑھنا یہ منع ہو جاتا ہے، مسجد میں داخلہ بھی ناجائز ہو جاتا ہے، لیکن وضو ٹوٹنے کا بارے یہاں پر کوئی میٹر نہیں۔ جاوید حسین بھائی یہ پوچھ رہے ہیں انشورنس پر گاڑی لے سکتے ہیں اور غیر ملک کی جو انشورنس کمپنی ہے اس میں جاب کر سکتے ہیں؟ انشورنس پر گاڑی نہیں لے سکتے، انشورنس جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور خاص طور پہ یہ جو جنرل انشورنس ہے اس کے اندر تو جوئے کی صورت ہوتی ہے۔ جوا یوں ہوتا ہے کہ مثلا ایک شخص نے انشورنس پہ گاڑی لی، اب انشورنس کی وہ اپنی جو انسٹالمنٹ ہے وہ جمع کروائے گا، گاڑی کو نقصان ہو گیا تو کمپنی بھرے گی، اس کو فائدہ ہو سکتا ہے، نہ نقصان ہوا تو جو جمع کرایا وہ گیا۔ تو یہ جو ہوتا ہے کہ پیسہ گیا یا آ گیا، یا جائے گا یا مزید مل جائے گا، اور وہ ہے محل خطر پہ، یعنی ہو سکتا ہے مل جائے، ہو سکتا ہے نہ ملے، ہو سکتا ہے اپنا بھی چل جائے، یہ جوا ہوتا ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے، اور اس طرح کی کمپنی کے اندر کام کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ شہادت علی ہیں کہہ رہے ہیں کہ حضور آپ نے بائیں ہاتھ سے پانی پیا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ سلسلہ ابھی یہاں فیس بک پہ آن لائن ہونے سے پہلے یہی میٹر ہمارے سامنے تھا۔ اصل میں نے دائیں ہاتھ سے پیا ہے، تو چونکہ یہ ہم موبائل کے فرنٹ کیمرے سے آپ کے ساتھ مخاطب ہیں، موبائل کے فرنٹ کیمرے سے مخاطب ہیں، تو جیسے مرر ہوتا ہے نا، آئینہ، آئینے کے سامنے اگر آپ کھڑے ہو کے آپ اپنے دائیں ہاتھ میں پانی لے کر پئیں گے تو وہ بایاں نظر آئے گا۔ تو میں نے پہلے کہا بھی کہ بھئی دیکھ لے مجھے پانی پینا ہے تو دیکھنے والوں کو بایاں نہ لگے، تو شاید وہ اس وقت ہوا نہیں، تو اس وجہ سے آپ کو لگا۔ جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے دایاں ہاتھ اٹھا رہا ہوں، اب آپ کو کیا نظر آیا، دایاں یا بایاں؟ آپ کو بایاں نظر آیا۔
یہ میں اپنا بایاں ہاتھ اٹھا رہا ہوں، یہ بایاں ہے میرا، لیکن آپ کے دکھنے کے اندر یہ دایاں ہے، تو یہ بیسیکلی بایاں ہے، یہ دایاں ہے، اور میں نے اس ہاتھ سے پانی پیا، لیکن آپ کو دکھنے کے اندر وہ بایاں لگ رہا ہے، تو یہ وہ مرر پرابلم کہہ لیں آپ اور کیمرہ پرابلم کہہ لیں، میں نے دایاں سے پانی پیا۔ اسلام بھائی اس پر جوابات بھی دے رہے ہیں جو آپ نے ارشاد فرمایا یہی۔ شوکت محمود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان کی موت کب اور کیسے آئی؟ شیطان کی موت کب آئے گی؟ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے قیامت سے پہلے تک مہلت عطا فرمائی۔ قرآن پاک کے اندر شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اے اللہ مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت عطا فرما دے، جب لوگوں کو زندہ کیا جائے گا مجھے تب تک کی مہلت عطا فرما۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تب تک کی نہیں دی تھی، اس نے تو کہا تھا دوبارہ زندہ ہونے تک مجھے زندگی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے تھوڑی پہلے تک کی مہلت دی، فرمایا کہ تجھے ایک معلوم وقت تک کی مہلت ہے، ایک معلوم وقت تک کی مہلت ہے، وہ ہے کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا جس سے ساری مخلوق مر جائے گی۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلا سور پھونکیں گے، وہ جو سینگ ہے اس کے اندر پھونک ماریں گے اور اس سے ایک ہیبتناک آواز پیدا ہوگی، لوگ مر جائیں گے، تو لوگوں کے مرنے کے بعد پھر شیطان کی بھی موت آئے گی۔ تو شیطان جو ہے وہ اس وقت مرے گا، جو لوگوں کا مرنے کے بعد اٹھنا ہے نا وہ اس کے بعد ہے، وہ دوسرے سور پھونکنے پہ ہے۔ تو دوسرے سور پھونکنے تک اس نے مہلت مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے پہلے تک کی اسے مہلت عطا فرمائی تھی، تو پہلا سور جب پھونکا جائے گا پھر اس کی موت واقع ہوگی۔ روایتیں اس کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ شیطان کی جب موت آئے گی تو شیطان کو بھی بہرحال موت آئے گی، کیونکہ قرآن پاک کے اندر کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل من علیہ فان، جو بھی روئے زمین پر ہے اس نے فنا ہونا ہے، جو اس دنیا میں اسے فنا ہونا ہے، تو شیطان نے بھی فنا ہونا ہے، اسے بھی موت آنی ہے۔ اور باقی ذات اللہ تعالیٰ کی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب کی ذات جو ہے وہ باقی رہے گی، تیرے رب کی ذات باقی رہے گی جو بڑی جلال والی اور کرم والی ہے، اکرام والی ہے۔ پوچھ رہے ہیں کہ ربی فاطمہ نام رکھنا کیسا ہے؟ ربی فاطمہ نام رکھنا جائز نہیں ہے، یہ بالکل غلط نام ہے۔ ربی کا مطلب ہوتا ہے میرا رب، ربی فاطمہ کا مطلب ہوا میرا رب فاطمہ ہے، تو یہ کتنا سنگین اس کا ترجمہ بنتا ہے، آپ غور کر لیں۔ اچھا، اور اگر ربی فاطمہ ہو، بی لمبا نہ کریں تب بھی غلط ہے، تب بھی اس کا مطلب بنے گا فاطمہ کا رب۔ تو فاطمہ کا رب یا میرا رب فاطمہ ہے، دونوں لفظی جو ہے وہ غلط ہیں، تو لہذا یہ نام رکھنا حرام ہے، بڑا سخت لفظ ہے، اس سے بالکل اسے اجتناب کیا جائے۔ شعیب بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ بینک میں پیسے جمع کرائے ہیں، ہر مہینے کچھ نہ کچھ منافع ملتا ہے، بینک میں پیسے جمع کروائیں اور ماہانہ کچھ ہمیں منافع اس سے ملتا ہے۔ یہ تو سود ہے، قرض دے کر نفع لینا سود ہے، سود حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اس کی اجازت نہیں ہے۔ بینک ہے یا کوئی شخص ہے، کسی بھی صورت اس کی اجازت نہیں ہے۔ غلام یاسین بھائی یہ پوچھ رہے ہیں ظہر، عصر اور مغرب کی نماز ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ دوبارہ پوچھیے گا۔ غلام یاسین بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ ظہر، عصر اور مغرب کی نماز ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ چاروں اکٹھی؟ تین، ظہر، عصر، مغرب۔ اچھا دیکھیں، ادا تو نہیں پڑھ سکتے، ادا کا تو ہر ایک کا جدا کا وقت مقرر ہے، قرآن پاک کے اندر ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک ہر نماز اپنے مومنوں پر مقررہ وقت کے اندر فرض ہے، تو ہر نماز کا وقت ہے، جو اس کا وقت ہے اسی کے اندر پڑھیں گے۔ اور قضا ہے تو قضا پڑھ سکتے ہیں، قضا تو آپ 25 نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیں تو اس کوئی حرج نہیں، لیکن ادا نمازیں تو اپنے وقت کے اندر ہی پڑھی جائیں گی۔ ہم مغرب و عشاء مزدلفہ کے اندر حج کے موقع پر مزدلفہ میں جب وقوف مزدلفہ ہوتا ہے اس وقت مغرب و عشاء کی نماز اکٹھی وہاں پڑھنا سنت ہے، تو وہاں اکٹھی پڑھی جائے گی، وہاں کوئی حرج نہیں۔ ظہر و عصر عرفات کے اندر اکٹھی پڑھی جائے گی، تو وہاں پر اکٹھی پڑھنے کا فرمائیں گے۔ سلمان بھائی نے کہا ہے کہ بہت اچھا سلسلہ ہے، اسے جاری رہنا چاہیے اور اس کے لیے کچھ مخصوص دن ہونا چاہیے۔ سفیان بھائی نے کہا ہے کہ
یہ سلسلہ اچھا ہے، بہت معلوماتی ہے۔ حسنین بھائی نے کہا ہے کہ یہ سلسلہ مفید معلومات سے بھرپور ہے، اور بہت سے اسلامی بھائی دعا کا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، نام لے کے دعا کریں۔ نام ان کی طرف پڑھیں تاکہ چلیں، ان کو بھی خوشی ہوگی۔ محمد علی بھائی تھے، وہ کہہ رہے تھے میرے لیے نام دے کر دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ محمد علی پر کرم فرمائے، دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ وہی شمسی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میری زوجہ محترمہ چند ماہ پہلے انتقال کر گئی ہیں، وہ حافظ قرآن بھی تھی، آپ سے دعا ہے کہ آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کے معاملات آسان فرمائے، آخرت کی منزلیں ان کے لیے آسان فرمائے، اور یہ ہمارے بھائی ان کے ایصال ثواب کے لیے ترکیب کرتے رہا کرے، روزانہ درود شریف پڑھ کے، تلاوت کر کے، سورہ اخلاص پڑھ کے، سورہ فاتحہ پڑھ کے بھی ان کے لیے دعا کریں، اور اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے اندر بھی سفر کریں، انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی ان کی آخرت کا بہت بھلا ہوگا۔ اسلامی بھائی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فرنٹ کیمرے سے لائیو نہ ہو، آپ ایک کیمرے سے۔ اس میں حکمت بغداد بھائی کی خواہش ہے۔ فرنٹ کیمرے کا غالباً رزلٹ اچھا ہوتا ہے نا، بیک کیمرے کی نسبت فرنٹ کا رزلٹ زیادہ اچھا ہے۔ سیلفی کا ٹرینڈ چلا ہوا ہے تو اس وجہ سے کچھ زیادہ۔ ہاں وہ تو سیلفی، آپ ٹرین کے سامنے کھڑے ہو کے ہم سلسلہ کریں گے تو وہ بالکل وہ نہیں کریں گے، امیر علیہ سنت منع فرماتے ہیں، اور اپنے آپ کو خطرے پر پیش کرنے کی اجازت نہیں ہے، یا چوتھی بلڈنگ سے لٹک کے جو ہے نا فرنٹ کیمرے سے اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی لازمی بات ہے وہ غلط ہی ہوگا۔ باقی فرنٹ کیمرہ استعمال کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، جیسے چاہیں استعمال کریں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، ادھر والا بھی کیمرہ ادھر کا بھی کیمرہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لوگ آپ سے وہ خوابوں کی تعبیر پوچھ رہے تھے، آپ خواب بتاتے ہیں؟ وہ خوابوں کی تعبیر والی ہستی ہماری دوسری ہے، جنہیں اسد بھائی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ہمارے مدنی چینل کے سپر ڈائریکٹر ہیں، بڑے ڈائریکٹر ہیں، تو وہ خوابوں کی تعبیر وہی بتائیں گے، ان سے رابطہ کیجیے۔ عرفان بھائی کہہ رہے ہیں کہ نعت رسول کو موبائل فون کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، یہ درست نہیں ہے۔ نعت شریف جو ہے ایک ذکر اللہ کی صورت ہے، اللہ کے ذکر کی صورت ہے، کہ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، تو اللہ عز و جل کے ذکر کو بطور ذکر ہی کیا جائے۔ جو موبائل فون کی جو وہ کیا نام اطلاعی گھنٹی ہوتی ہے، وہ اس بات کی خبر دینے کے لیے ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی کال کر رہا ہے، تو خبر دینے کے لیے اللہ کا ذکر استعمال نہیں کیا جائے گا، تو اس کی یہ نہ لگائی جائے، جو سادہ بالکل سمپل سی ٹون ہوتی ہے اسی کو استعمال کیا جائے۔ لوگ انشورنس کے بارے میں بہت زیادہ پوچھ رہے ہیں، انشورنس کا کیا؟ دیکھیں انشورنس کا زیادہ تو نا جو بیرون ملک ہیں، ویسٹرن کنٹریز ہے، وہاں سے زیادہ پوچھا جاتا ہے، کیونکہ وہاں انشورنس کا مسئلہ زیادہ ہے، اور ابھی تو میرا خیال ویسٹرن کنٹریز والے ہوں گے نہیں زیادہ، ورنہ ان کا پہلا سوال ہمیشہ مارگیج کے بارے میں ہوتا ہے، تو وہ اسی کا پوچھتے ہوتے ہیں۔ لیکن جو عمومی شرعی مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ انشورنس جائز نہیں ہے۔ ہاں بعض صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جبری انشورنس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے، دوسرا وے نہیں ہے۔ آپ مثال کے طور پہ ایک آدمی کسی ملک میں رہتا ہے، اس ملک میں ایک گاڑی اسے بغیر انشورنس کے ملے گی نہیں، اسے گھر کی الیکٹرانکس کی جو سامان ہے وہ اس کے بغیر انشورنس کے بغیر ملتا ہی نہیں، اور وہ چیزیں ضروری ہیں، تو اب ایسی صورت کے اندر اجازت ہوگی، ایسی صورت میں اجازت ہوگی کہ جب وہ شے ضرورت حاجت کی ہے، اس کے بغیر زندگی مشکل ہے، اور وہاں پر انشورنس کے بغیر وہ چیز نہیں ملے گی، تو اب اس کی اجازت ہے۔ لیکن اس صورت میں بالفرض اگر نقصان ہو گیا تو اب جتنی رقم دی ہے اتنی ہی کلیم کے اندر لے، اس سے زیادہ نہیں، الا یہ کہ کسی غیر مسلم کمپنی سے یہ عقد کیا تھا، تو اب اس کی رضا سے، اس کی مرضی سے اب وہ زیادہ رقم دے رہے تو وہ لے سکتے ہیں، لیکن ڈیٹیل ہے اس کی، تو میرے خیال میں صرف یوں چلتے چلتے پوچھنا کافی نہیں ہوگا، دارالفتہ رابطہ کر کے پراپر ہی اس کی معلومات لے تو زیادہ بہتر ہے۔ اپنی جو آپ کی پرٹیکولر آپ کی جو سچویشن ہے، اسپیسیفک جو آپ کی کنڈیشن ہے وہ بتائیں، اور اس کے بارے میں جواب لیں، وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ محمد شہداب ہیں، دعا کی درخواست ہے آپ سے۔ شہداب چلیں جی، اللہ تعالیٰ شہداب بھائی کی دعا قبول فرمائے، جائز دعا قبول فرمائے، جائز مرادیں پوری فرمائے۔ نادر بھائی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، بہت اچھا سلسلہ ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ حسن بھائی ہیں، دعا کے لیے التجا کر رہے ہیں۔ احسن بھائی پہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی عافیت عطا فرمائے۔ مظفر بھائی ہیں، سلسلہ
سلسلے کی تعریف کر رہے ہیں. شاہد بھائی یہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ. دونوں سے اخلاص کی دعا کی درخواست ہے, اخلاص کے لیے دعا کرتے رہیں. اس کے اندر اس کام میں بھی, اس کے علاوہ دیگر کاموں میں بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اخلاص ہمیں عطا فرمائے. علی حسن بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ آپ دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو, جب بھی میں کسی کے لیے دعا کروں, وہ اچھی دعا کروں, تو اللہ تعالیٰ وہ دعا آپ کو بھی پہنچا دے. یہ حافظ شعبان بھائی ہیں, یہ میسج نکل گیا. ارسلان بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ اتوار کو گوشت کھا سکتے ہیں؟ ہاں, کھا ہی سکتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے, دیکھیں اب پتہ نہیں, ایک بعض اوقات تو خیر یہ ایسے ہی میرے خیال میں سوال پوچھا گیا, اس طرح سوال ویسے نہیں کرنا چاہیے. اگر اس کا کوئی مقصد صحیح نہیں تھا تو پھر یہ فضول میں آتا ہے, اور اس طرح کی باتوں سے منع کیا. حدیث مبارک ہے, نبی پاک علیہ السلام نے 3 چیزوں سے منع کیا, کیلو کال سے, کثرت سوال سے, اور اضاعت مال سے. کیلو کال ہے کہ بجائے سے اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا. کثرت سوال, ایسے سوال پوچھتے رہنا, اور اضاعت مال, مال کو ضائع کرنا, ان 3 چیزوں سے نبی پاک علیہ السلام نے منع کیا. تو ضرورت کا اور واقعی اس طرح کا کوئی اس کی حکمت ہے پوچھنے کی تو ٹھیک ہے, پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں, اس میں ایک صورت ہو سکتی, چلے آپ کا جو سوال ہے اس کو میں کسی صورت سے اٹیچ کر دیتا ہوں جو اس کی ایک درست صورت بن جائے. کسی آدمی نے منت مانی کہ خدا کی قسم میں اتوار کو گوشت نہیں کھاؤں گا. اب سوال یہ ہو سکتا ہے کہ جناب ایک آدمی نے یہ منت مانی ہوئی ہے, اب کیا وہ اتوار کو گوشت کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا؟ تو یہ سوال بند. اب اس کا جواب ہی لے لیں. اس کا جواب یہ ہوگا کہ اتوار کو اگر وہ گوشت کھائے گا تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی. قسم ٹوٹ جائے گی تو پھر اسے قسم کا کفارہ دینا پڑے گا. لیکن ایک مرتبہ جب قسم ٹوٹ گئی تو اب آئندہ وہ جب بھی کھائے گا تو اب نئے سرے سے کفارہ نہیں دینا پڑے گا. ایک مرتبہ قسم توڑ دی تو وہ ختم ہو گئی. تو یوں یہ ایک صورت بنتی ہے جو میں نے خود ہی بنا کے آپ کی صورت کو, آپ کے سوال کو میں نے بنا دیا کہ یوں یہ درست ہو سکتا ہے. لیکن مقصد صحیح نہ تو اس طرح کے سوالوں سے اعتراض کرنا چاہیے. خاور ممتاز بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم, حضور والا نانا جان کافی بیمار ہیں, صحت یابی کے لیے دعا فرما دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے خاور بھائی کے نانا کو صحت عطا فرمائے, انہیں شفا عطا فرمائے, انہیں پہلے سے اچھی صحت عطا فرمائے, بیماری سے شفا یاب فرمائے. یہ ماشاءاللہ سارے سوالات کیے جا رہے ہیں, لیکن میری ایک عرض ہے کہ اگر اچھی نیتیں بھی آپ بیان فرماتے رہیں, دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے, مدنی قافلوں میں سفر کرنے کے حوالے سے, ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کے حوالے سے, مدنی مذاکرے میں شرکت کے حوالے سے, دیکھنے کے حوالے سے, دوسروں کو دعوت دینے کے حوالے سے, یا دعوت اسلامی کے لیے خرچ کرنے کے حوالے سے اگر اس طرح کی بھی نیتیں فرماتے رہے اور ان پر بھی عمل بھی کرتے رہے تو انشاءاللہ عز و جل یہ ایک اور زیادہ برکت کا ذریعہ بن جائے گا. امید ہے کہ انشاءاللہ اپنی نیتیں آپ بیچیں گے, اور بھی انشاءاللہ عز و جل ان نیتوں کا آپ کو بھی ثواب ملے گا, مجھے ترغیب دینے کا انشاءاللہ ثواب ملے گا. شان بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ والدین نے حج نہیں کیا, اولاد کے پاس والدین سے پہلے حج پہ جا سکتی ہے؟ اگر تو کسی پر حج فرض ہو چکا, اس کے پاس اتنی رقم ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے, اور اگر اسلامی بہن ہے تو اس کے پاس اتنی رقم ہے کہ وہ خود بھی حج کر سکتی ہے اور اپنے محرم کا خرچہ بھی اٹھا سکتی ہے, تو اس صورت میں اس پر یہ فرض ہے کہ پہلے وہ اپنا حج کرے اور اس کے بعد پھر والدین کی بھی وہ خدمت کرے, اور ان کے لیے اگر ان کو بھیج سکتے ہیں تو ان کو بھی, سارے جا سکتے ہیں تو سارے چلے جائیں. لیکن جب خود کسی پر حج فرض ہو جائے تو پھر تاخیر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. بس میں اس سال اگر کسی شخص کے پاس اتنی رقم آ گئی کہ حج کر سکتا ہے اور اس نے نہیں کیا, اب حج فرض ہے اس کے اوپر, تو اب اسے اگلے سال تک بلا وجہ مؤخر کرنے کی اجازت نہیں ہے. خواہ وہ والدین کو بھیجنے کی وجہ سے مؤخر ہو جائے یا کسی اور وجہ سے, اس کی اجازت نہیں ہوگی. محمد عظیم بھائی یہ پوچھ رہے ہیں ڈاکو اور خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی؟ ڈاکو اور خودکشی کرنے والے کی, ڈاکو کی نماز جنازہ جو ڈکیتی کی حالت میں مارا گیا, جو ڈکیتی کی حالت میں مارا گیا, اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کی جائے گی, اور خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی. لیکن اس میں خودکشی کرنے والے کی جنازے میں اگر جو معروف علماء ہیں اور جو معروف لوگ ہیں وہ نہ شرکت کریں, تاکہ لوگوں کو اس بات کا احساس ہو کہ خودکشی ایسا گناہ ہے کہ یہ کر کے اگر کوئی مرے گا تو نیک لوگ اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے,
تو اس طور پر جو صلحاء ہیں اور علماء ہیں وہ اس کے جنازے میں شرکت نہ کرے. امام جو ہے وہ باشرہ ہو تو وہ بس جنازے کی نماز مقتدیوں کے ساتھ پڑھا دے, لیکن جنازہ باہر اس کا پڑھا جائے گا. خودکشی والے کا جنازہ پڑھنا ضروری ہے. ہاں ڈاکو جو حالت ڈکیتی کے اندر ہی مارا گیا, جو مسلمانوں کو خوف زدہ کرتا تھا, اسلحہ لے کے لوٹتا تھا, دن دہاڑے جو ہے لوگوں کو لوٹتا تھا, اور وہ اسی حالت میں مارا گیا جیسے پولیس کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں, تو ان کا جنازہ نہیں ہے. کافی اسلام میں یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قسم کا کفارہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے. فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. 4 باتیں ہیں اور ان میں ایک ترتیب ہے. قسم کا کفارہ یہ ہے کہ اگر قسم ٹوٹ گئی تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے, صبح شام 2 ٹائم کا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے, یا 10 مسکینوں کو کھانے کی جگہ اور 10 کو صدقہ فطر کی مقدار دے دے, وہ جو ہے نا 2 کلو گندم کے قریب, وہ والی مقدار اگر 10 مسکینوں کو دے دے تو یہ کفارہ ہو گیا. تو 10 مسکینوں کو کھانا 2 وقت کا کھانا کھلا دے, یا صدقہ فطر دے, یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دے, ان کو سوٹ دے دے انہیں پورا, یا ایک غلام آزاد کرے. یہ تینوں میں اختیار ہے, تینوں آپشنل ہے. کھانا کھلا دے, کپڑے پہنا دے, یا غلام آزاد کر دے. اور اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں, نہ کھانا کھلانے کے پیسے ہیں, نہ کپڑے دینے کے پیسے ہیں, غلام ملتے نہیں ہیں, تو اب اس صورت میں 3 روزے رکھے, 3 روزے رکھے, یہ کرے گا تو قسم کا کفارہ ہو جائے گا. پوچھ رہی ہے کہ اگر والدین زبردستی کہیں شادی کروانا چاہے جہاں لڑکی نہیں کرنا چاہتی, تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں یہ اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں نا, یہ کیس ٹو کیس ویری کرتے ہیں, یعنی ہر کیس کو جدا گانا دیکھ کر اس کا جواب دیا جا سکتا ہے. اوور آل جنرل کو اس کا جواب دینا مشکل ہے. مثلا اب اس کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ والدین جہاں کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پر کرنا واقعی غلط ہے. لڑکا نشئی ہے مامدہ پتر, یعنی ہے وہ کیا نام ہے رشتہ دار ہے. اب والدین لگے ہوئے زور دینے ادھر ہی کرنا ہے. ان پڑھ جاہل قسم کا وہ آدمی ہے, والدین کہہ رہے ادھر ہی شادی کرو. لڑکی جو ہے وہ اس کے ساتھ کسی صورت گزارا نہیں کر سکتی. تو ایسی جگہ پر والدین غلط ہے, ایسی جگہ پہ والدین غلط ہے. اور ایک یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ والدین 100% صحیح جگہ پہ کر رہے ہیں, لڑکی جناب کہیں اور جگہ انوالو ہے اور وہ بندہ غلط ہے, تو اب والدین اس کی وہاں کر نہیں رہے, تو اب یہاں لڑکی غلط ہے. تو سچویشن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہونے سے جو اس کا حکم ہے وہ ڈفرینٹ ہو جائے گا. تو اس لیے اس میں مطلقاً کچھ نہیں کہا جا سکتا. حتی الامکان یہی ہے کہ والدین کی اطاعت کی جائے, والدین کی اطاعت کی جائے, لیکن کیس کیسا ہے اس کی ڈیٹیل کے بغیر اسپیسیفک اس کا جواب دینا مشکل ہے. مخدوم احمد ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جناب نے بیلجیم سے بات کر رہا ہوں, میری والدہ بیمار ہیں, برائے مہربانی ان کے لیے دعا فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ مخدوم احمد بھائی کی والدہ کو شفا عطا فرمائے, انہیں صحت سے نوازے, اور اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ان کے گھر والے ان کی اولاد پر دراز فرمائے. ایک سوال یہ ہے کہ یوٹیوب پر ویڈیو دیکھنے سے بیعت ہو جائے گی؟ یوٹیوب پر ویڈیو دیکھنے سے کیا, وہ تو خیر پیر کو سامنے دیکھنے سے بھی بیعت نہیں ہوتی. بیعت تو بیعت کے کلمات سے ہی ہوتی ہے. اور یوٹیوب پر اگر کسی نے, یا یوٹیوب یا کوئی بھی ریکارڈڈ جگہ پر اگر کوئی کلمات موجود ہیں کسی کے بیعت کے, تو ان کو دوہرا دینے سے بیعت نہیں ہوتی. بیعت ایجاب و قبول کا نام ہے. مرید کی طرف سے عرض ہے کہ آپ مجھے اپنا مرید کر لے, پیر نے کہا میں نے کر لیا. پیر نے کہا کہ میں آپ کو بیعت کرتا ہوں, اور مرید نے کہا میں آپ کا بیعت ہوتا ہوں, ہو جائے گا. لیکن یہ ریکارڈڈ ہے تو نہیں. ریکارڈڈ ویڈیو یا آڈیو پر اگر بیعت ہوگی تو وہ نہیں ہوگی. ہاں یوٹیوب لائیو ہے کو اگر اس کی صورت ہے, جیسے فیس بک لائیو ہے, اس میں اگر یوں کوئی مرید بنتا بناتا ہے تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں, ہو جائے گا. جنید اطاری کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سلام بھی پیش کر رہے ہیں. علیکم السلام. سیدھا ہی آپ نے بہت ہی اچھا سلسلہ شروع کیا ہے, اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اللہ آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. آمین. یہ نگران شورا کے صاحبزادے بغداد بھائی نے شروع کیا ہے. آپ کی دعاؤں کا شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ خیر عطا فرمائے. اس
اسلامی بہن پوچھ رہی ہیں کہ مفتی صاحب کیا ایسے اسکول میں داخلہ لینا جائز ہے جہاں یہ شرط ہو اگر فیس وقت پر نہ دی تو جرمانہ ہوگا؟ جرمانے کی شرط کے ساتھ کوئی اجارہ کرنا درست نہیں ہے، چلیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ بہت ساری جگہوں پر یہ مسئلہ ہے، تو اس کا اللہ کرے کہ شریعت کے مسائل کا لحاظ کرنا، اس پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے تو اس سے جان چھوٹ جائے، ورنہ بہرحال یہ اجارے کی صورت ہوتی ہے، اور اجارے کی صورت کی اجازت اس طرح کی شرط فاسد کے ساتھ اجارے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک سوال یہ آیا کہ میرا سوال بہت طویل ہے تو میں ادھر کیسے پوچھوں، کیا طریقہ کار اختیار؟ دارالفتہ اہل سنت فون کر لیں، لکھ کر بھیج دیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جوابات دینے کا سلسلہ ہے، وہاں پر پوچھ لیں۔ دارالفتہ آ سکتے ہیں، ہمارا یہاں کراچی میں، لاہور میں، فیصل آباد میں، گلزار طیبہ، سرگودا میں، راول پنڈی میں ہمارے دارالفتہ موجود ہیں، وہاں جا سکتے ہیں، وہاں چلے جائیں۔ تو اسی کے علاوہ ہمارے فون نمبرز ہیں جس پر سوالات کے جواب دیے جاتے ہیں، ان فون نمبرز کا جو ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جا کے دیکھ لیں، تو وہاں جا کے سوال پوچھ لیں، انشاءاللہ عز و جل جواب مل جائے گا۔ مجید شاہ ہیں پوچھ رہے ہیں کہ قسطوں پہ بائک لی جا سکتی؟ قسطوں پر بائک لینا یا گاڑی لینا، اس میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قسطوں پر لے سکتے یا نہیں، مسئلہ وہاں کسی اور وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ قسطوں کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے ایک چیز لینی ہے 50,000 کی، میں 50,000 نقد دے دوں، یا میں بولوں کہ میں ہر مہینے آپ کو 2,000 روپے دے دوں گا، تو یوں 25 مہینوں کے اندر میں آپ کو قیمت ادا کر دوں گا، ان دونوں کے فرق سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں جب اس میں غلط کوئی شرط لگ جاتی ہے کہ اگر قسط لیٹ کی تو جرمانہ دینا پڑے گا، ناجائز، انشورنس کی شرط اس میں ہے تو ناجائز ہو جائے گا، تو کوئی غلط شرط اس میں شامل ہے تو پھر لینا جائز نہیں ہے، ورنہ صرف قسطوں کی وجہ سے فی نفسی کوئی چیز ناجائز نہیں ہو جاتی۔ فہیم بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ مقدس اوراق کو جلایا جا سکتا ہے؟ مقدس اوراق میں جو قرآن پاک کے اوراق ہیں، جو قرآن پاک کے اوراق ہیں، ان کو تو بالکل بھی نہیں جلایا جا سکتا، بالکل سختی سے وہ منع ہے۔ اس کے علاوہ جو اوراق ہیں اس میں بھی یہ حکم ہے کہ جو اس میں اسماء مبارکہ ہیں، مقدس کلمات ہیں، ان کو مٹا دیا جائے، بقیہ کو جلا سکتے ہیں۔ عبد الرافع نام رکھنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رافع اللہ تعالیٰ کا اس میں مبارک ہے، تو عبد الرافع کا مطلب ہے رافع کا بندہ، تو جیسے عبداللہ اللہ کا بندہ، عبد الرحمن رحمان کا بندہ، عبد الرافع رافع کا بندہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ عبداللہ بھائی باب المدینہ سے کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتا دیں کہ سوشل میڈیا پر بہت سی پوسٹیں ہوتی ہیں، تصویر اور ویڈیو، جن پر حوالہ نہیں ہوتا مگر القرآن اور الحدیث لکھا ہوا ہوتا ہے، کیا ان کو شیئر کیا جا سکتا ہے؟ جب تک اس کا صحیح طریقے سے علم نہ ہو جائے تب تک شیئر نہ کریں۔ القرآن لکھ کر اصل میں ضروری نہیں ہوتا کہ بعینہ آیت ہی لکھی ہوئی ہے، بعض کا جو قرآن سے لوگ استدلال کرتے ہیں نا، اسے بھی القرآن کے نام سے لکھ دیتے ہیں۔ اچھا، بلکہ بعض اوقات سورت اور آیت نمبر بھی لکھ دیں گے نا، تب بھی وہ آیت نہیں ہوگی، وہ آیت کا کوئی مفہوم ہوگا یا اس سے کوئی استدلال ہوگا۔ اب استدلال درست بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لہذا اس طرح نہیں لکھنا چاہیے، اس طرح اس کو فارورڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے حدیث کا معاملہ ہے، حدیث میں صراحتاً وہ نہیں لکھا ہوا، لیکن اس سے استدلال کسی نے کیا، اب استدلال غلط بندہ کرے گا تو غلط بھی کر سکتا ہے، تو اب اگر وہ استدلال آگے اس حوالے کے ساتھ پیش کر دیا، لوگ تو سمجھیں گے حدیث ہے، حالانکہ حدیث نہیں ہے وہ، تو لہذا کنفرمیشن کے بغیر، اس کی ویریفیکیشن کے بغیر اسے آگے سینڈ نہ کیا جائے، فارورڈ نہ کیا جائے۔ میرے خیال میں 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، ہم نے 10 سے 11 بجے تک ہی حاضری دینی تھی، تو کیا فرماتے ہیں آپ؟ 40 10 سے 11 میرے خیال 60 منٹ بعد ہی بچتے ہیں نا، کہ 40 منٹ بعد 1 گھنٹہ پورا ہو جاتا ہے۔ 1 گھنٹہ ابھی تو فی الحال 60 منٹ کا ہے، اور وہ 60 منٹ پورے ہو چکے ہیں، 40 منٹ کا گھنٹہ میں نے سنا نہیں ابھی تک، یہ فرما رہے ہیں ابھی یہاں پر۔ تو اچھا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی ڈھیروں بھلائیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس ذریعے سے بھی علم سیکھنے کی، اور اسے فیس بک ہے، سوشل میڈیا ہے، اور جو مینز ہیں
ان کو اچھے طریقے سے اچھے مقصد کے لیے اچھی نیت کے ساتھ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، مدنی چینل بھی دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی کے جو فیس بک کے پیجز ہیں، اگر آپ نے فیس بک پہ آنا ہی ہو تو ان پہ آپ اپیئر ہوتے رہیں، ان کو لائک کریں، اچھی چیزوں کو لائک کریں، بری چیزوں کو ڈس لائک ہی کریں۔ دعوت اسلامی سے وابستہ رہیں، اجتماع میں شرکت کریں، مدنی قافلوں میں شرکت کریں۔ آپ نے جو جو نیتیں کی، نیتیں بھیجی یا نیتیں کی ہیں اور بھیجی نہیں ہیں، ان سب نیتوں کو پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نیتوں کو پورا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کا بھی دنیا آخرت کا بھلا ہو، اللہ تعالیٰ ہمارا بھی دنیا آخرت کا بھلا کرے، ایمان اور عافیت کی زندگی عطا فرمائے، ایمان و عافیت کے اوپر ہمیں موت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔